اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنولی کا دعوت۔ ناظرین و سامعین، آج ایبٹ آباد ملن شادی ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، سیو لائف تھیلیسیمیا چلڈرن پاکستان کے زیر اہتمام، جس میں ایبٹ آباد کے 50 سے زائد تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں نے شرکت کی۔ اس میں اسپیشلی ایک بچے کی کال پر طارق خان تنولی، سفیر تھیلیسیمیا پاکستان، وہ کراچی سے ایبٹ آباد تشریف لائے، جس میں تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کو گوناگون مسائل درپیش تھے۔ کرونا کی فرسٹ لہر، سیکنڈ لہر اور تھرڈ لہر، ان تینوں لہروں میں سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچے ہیں، جن کو ہر مہینے 2 سے 3 مرتبہ خون لگتا ہے، جس کے حوالے سے بہت زیادہ ان کو مسائل درپیش تھے۔ مختلف مخیر حضرات جو چیریٹی کرتے ہیں اپنے بلڈ کی، جو اپنا قیمتی جو موتی ہے ان بچوں کو، ان پھول جیسے بچوں کو دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ان کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، مگر کرونا کی اس وبا نے ان کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ آگے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے علاج اور آگاہی کے لیے کوئی ایسے انتظامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے آئے روز یہ تھیلیسیمیا بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو تھیلیسیمیا کا بچہ دنیا میں آ جائے تو اس کے لیے سب سے زیادہ والدین کے لیے، اس بچے کے لیے اور اس کے والدین لواحقین کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث وہ ہوتا ہے۔ بہرحال جس وقت دنیا میں آ جاتا ہے تو اللہ پاک نے پالنا ہے، اللہ پاک نے سنبھالنا ہے ساری چیز، اور اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، مگر یہ ہے کہ انسان کو تھوڑی سی اس کے اندر مصیبت یا پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل جو وبائی امراض ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھیلیسیمیا جو ہے یہ پاکستان میں اس وقت بات کروں تو 2 لاکھ جو تھیلیسیمیا میجر بچے پاکستان کے اندر موجود ہیں، جس میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد بچے وہ ہیں جو مختلف سینٹروں میں، پاکستان بھر کے سینٹروں میں رجسٹر ہیں۔ باقی 1 لاکھ بچے وہ ہیں جو نہ سینٹروں تک جن کی رسائی ہے، نہ وہ ایسیس کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر جو اس وقت پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے، اس میں 2 کروڑ تھیلیسیمیا مائنر ہے۔ اس لیے اس حوالے سے مختلف قانون سازیاں ہوئیں، سارا کچھ ہوا، مگر اس کے باوجود بھی ابھی تک اس کو کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ بیرون ملک دنیا کی بات کی جائے تو وہاں یہ 0% تھیلیسیمیا میجر بچے پیدا ہوتے ہیں یا تھیلیسیمیا میجر بچے ہیں، کیونکہ وہاں پر اویئرنیس اور پریونشن کے لیے باقاعدہ حکومتی سطح پر کام ہو رہا ہے۔ یہاں ہمارے پاکستان میں یہ المیہ ہے کہ پاکستان بھر کی جو ہاسپٹلز ہیں ان میں ان بچوں کے علاج اور آگاہی کے لیے کوئی ایسا میکینزم تیار نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آئے روز یہ بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، جو بچے ہمارے ساتھ آلریڈی دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو کوئی وہ سروسز جو دینی ہوتی ہے وہ نہیں مل رہی ہیں، جس میں خون بلڈ کا جو ان کو لگنا، کیونکہ ان کی زندگی جو ہے اس خون کے اوپر ہوتی ہے۔ مہینے میں 2 سے 3 مرتبہ ان بچوں کو خون لگتا ہے، اور جس وقت ان کو ہول خون لگتا ہے تو اس میں آئرن جو ان کے جسم کے اندر ہے وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے۔ آپ اور میرا جو کم سے کم ہے 70 آئرن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 170 ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ ان بچوں کا 15,000 5,000 سے سٹارٹ، 2,000 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 15, 18 اور 20,000 تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں پھر جس وقت آئرن جسم کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے تو ان بچوں کے جسمانی طور پر جو خد و خال ہیں وہ عجیب طرز کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ اور میری جو ہیں توجہ اور محبت کے منتظر ہوتے ہیں کہ آیا ہم لوگوں نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو آج یہ جو پروگرام ایبٹ آباد ملن شادی حال میں منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی ہمارے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد اقبال صاحب تھے، جنہوں نے 50 سے زائد بچوں کو وہاں فری چیک بھی کیا، پھر اس کے ساتھ ان کو ادویات جو آئرن چیلیشن کی ہیں وہ بھی ان بچوں کو دی گئیں۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ پاکستان بیت المال گزشتہ 2 سالوں سے انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 300 بچوں کو ادویات جو ہیں وہ فراہم کر رہے تھے، مگر کچھ ایسا میکینزم ہوا کہ 1 سال سے بچے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، بیت المال پاکستان سے ان کو ادویات نہیں مل رہی ہیں، کیونکہ صوبائی خود مختاری NFC ایوارڈ کے بعد جس وقت اختیارات ملے تو صوبے بااختیار ہوئے، صوبے بااختیار ہونے میں یہ بچے جو ہیں یہ سفر کرنے لگ گئے، کیونکہ سب سے بڑا المیہ ہے یہاں سے پہلے اسلام آباد ان بچوں
کے کیس جو ہیں فائل ہوتے تھے اور ان کو 10 سے 15 دنوں کے اندر ادویات جو ہیں وہ مل جاتی تھیں ہاسپٹل سے. مگر المیہ یہ ہے کہ یہاں پر اب ان کو یہاں سے پشاور جانا پڑتا ہے. پشاور کے بعد وہ فائلیں وہاں پڑی رہتی ہیں, اس کے اوپر کوئی دلچسپی نہیں لیتا, وہ جو کہ توں پڑی رہتی ہیں. پہلے اس بیت المال پاکستان کے ایم ڈی اون عباس بپی, جن کی بڑی کاوش تھی تھیلیسیمیا ہو, کینسر ہو, دیگر امراض ہوں, ان کے لیے وہ والنٹیئرلی ڈے نائٹ جو ہے وہ ایکٹیولی کام کرتے تھے. اب جو نئے چیئرمین صاحب آئے ہیں, یا تو ان کو دلچسپی نہیں ہے یا ان کو اس طرف لگایا نہیں گیا کہ ان بچوں کی زندگی کیسی ہے اور کینسر سے متاثرہ مریضوں کی زندگی کیسی ہے, کیونکہ یہ 2 ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی زندگی انتہائی کرب کے اندر ہوتی ہے اور ان کو ہمدردی چاہیے ہوتی ہے اداروں کی طرف سے, عوام کی طرف سے, مخیر حضرات کی طرف سے. کیونکہ آپ کے ارد گرد جس جگہ آپ کے محلے میں کوئی بچہ تھیلیسیمیا کا موجود ہے تو خدا کے لیے آپ اس کی ہیلپ کے لیے آگے آئیں اور ان کی مدد کریں, ان کو خون کے عطیات دیں اور اس کے ساتھ آئرن چیلیشن کی جو مہنگی ادویات ہیں ان کو دیں. بعض افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت میڈیسن مافیا کا ایک راج ہے جس کو حکومت بھی کنٹرول نہیں کر رہی, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر رہی. جو لوگ ملٹی نیشنل کمپنیز میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں, جس جگہ وہ ان کی کوئی ایسی ادویات ہوتی ہیں تو وہاں سے فارمولہ چوری کر کے وہ اپنی فیکٹریاں کمپنیاں کھول لیتے ہیں گلی محلوں میں, جو وہ پیسے لوٹنے کے علاوہ ان لوگوں کے اوپر بوجھ بننے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ جو ریسرچ برانڈ کمپنیز ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جتنی وہ اویئرنیس کے اوپر اور آگاہی کے اوپر اور ان بچوں کی کیئر کے اوپر وہ اپنا پیسہ صرف کرتی ہیں, اتنا نیشنل کمپنی کوئی بھی نہیں کر رہی. اس حوالے سے ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس کا اویئرنیس کے جو حوالے سے بہت زیادہ پاکستان کے اندر خدمات ہیں, مگر ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارے جو ذمہ دار اور انتہائی پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہیں ڈاکٹرز حضرات جو ان بچوں سے وابستہ ہیں, وہ ان کو ایسی ایسی ادویات تجویز کرتے ہیں جن کا نام کسی نے سنا ہی نہیں ہوگا یا وہ گلی محلوں میں بنتی ہیں. جو ملٹی نیشنل کمپنی جن کی وجہ سے آئرن چیلیشن جو کنٹرول ہوتا ہے وہ ادویات نہیں لکھتے ہیں, یا لکھتے ہیں تو ان کو اسپتالوں کے اندر جس وقت بیت المال کے ذریعے سے ملتی تھی تو وہ اس کو ایکسچینج کر کے دیتے تھے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسپتالوں کے اندر وارڈ ہونے کے بجائے وہ انہوں نے اپنی دکانیں باہر کھولی ہوئی ہیں. خدا کے لیے ان دکانوں کو بند کریں, ان بچوں کی ریئل خدمت کے لیے آگے آئیں, ان بچوں سے ان کو اپنا ذریعہ معاش نہ بنائیں. کیونکہ ہمارے جو معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سارے ایسے نہیں ہیں, مگر یہ افسوس, یہ المیہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہمارے ایبٹ آباد کے اندر جو ایک بیت المال کا سینٹر ایک نجی کمپنی کی مدد سے بننے جا رہا تھا, اس کو ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں جو تھیلیسیمیا سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے ہی روکا, کیونکہ ان کی اپنی دکانیں جو ہیں وہ بند ہونے والی تھیں اس وجہ سے کہ ان بچوں کو فائدہ نہ ہو سکے. کیونکہ وہ ہاسپٹل کے اندر اگر ایک بڑے اچھے طریقے سے بن جاتا, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں MTI ہاسپٹل ہے, ہمارے پاس خود مختار ادارہ ہے, مگر کیا خاک خود مختار ادارہ ہے یو میڈیکل کمپلیکس جس کے اندر آج 4 سالوں سے تھیلیسیمیا کے اوپر کوئی ہاسپٹل نہیں بننے دیا جا رہا, کوئی سینٹر نہیں بننے دیا جا رہا ہے, اس کے لیے کوئی باقاعدہ وارڈ نہیں ہے. اس میں سیو لائف تھیلیسیمیا چلڈرن ایک موومنٹ ہے, اس کی سفیر جو ہے وہ ایک بچی ہے جس نے 5 سال کی عمر سے ان تھیلیسیمیا کے بچوں کی آواز بننا شروع کیا. اس کا نام ہے زینب طارق. اس نے اپنی آواز بلند کی اپنے دادا اور اپنے والد سے متاثر ہو کر, کیونکہ چھوٹی عمر میں بھی وہ بچی جو ہے وہ اپنی خدمات دیتی رہی ہے, اب بھی وہ دے رہی ہے. انہی کا یہ پلیٹ فارم ہے سیو لائف تھیلیسیمیا چلڈرن پاکستان. جو فیملی ہے پوری, وہ فیملی اپنی طرف سے اور ان کے جو پینل کے اندر ہے ان لوگوں کی مدد سے مختلف تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کو جو پاکستان بھر کے اندر موجود ہیں اپنے سیلف فنانس بنیادوں پہ وہ ادویات دیتے ہیں. اس کے ساتھ ان کی داد رسی کے لیے ہر ڈسٹرکٹ, ہر گلی, ہر محلے تک وہ پہنچتے ہیں. ان کی یہ کوشش ہوتی ہے. پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو مختلف شعبہ جات میں والنٹیئرلی کام کرنا چاہتے ہیں, مگر ہمارے ایوان اقتدار میں اور اداروں میں ایسے سربراہان بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ان اداروں سے تعلق نہیں ہوتا. کہ 50 سے زائد بچوں نے شرکت کی, ان کو آئرن چیلیشن کے لیے ادویات بھی دیں گے. اس کے بعد ڈاکٹر شہزاد اقبال نے ان کو چیک بھی کیا, جو کہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں, اور انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ بھی کی کہ تھیلیسیمیا سے متاثرہ جتنے بچے بھی ایبٹ آباد کے اندر موجود ہیں ان کے لیے 24 آور میری کلینک جو ہے وہ کھلی رہے گی, اور مہینے کے اندر
ایک مرتبہ ان کا جو کیمپ ہے جس جگہ کوئی مشاورت سے بامی مشاورت سے سیو لائف تھیلیسیمیا چلڈرن کے ذمہ داران کی وہاں پر ایک کیمپ بھی لگائیں گے تاکہ ہر مہینے ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ ان کو دیگر جو امراض ہیں اس سے بچاؤ کے لیے بھی ان کو ادویات اور دیگر جو لوازمات ہیں وہ فراہم کیے جائیں. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ انتظامیہ، صوبائی انتظامیہ، مرکزی انتظامیہ اس حوالے سے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. ایک طرف خان صاحب نے تو اعلان کیا ہے کہ ہم ان بچوں کو کارڈ تک ایسیس دیں گے، ان کے والدین کو فری علاج ان کا ہوگا، انصاف کارڈ آئے گا. مگر خان صاحب کا کہنا اپنی جگہ درست، مگر آگے کام جن لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ مافیا ایک جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان بچوں کی زندگی کو سہل بنایا جا سکے، ان بچوں کی زندگی آسان ہو، ان کو ادویات جو ہیں فری مل سکیں، ان کے علاج جو ہو سکے. کیونکہ دنیا جو ہے یہ مختصر اور امتحان گاہ ہے. اس میں ہم نے مال نہیں بنانا، اس میں ہم نے اعمال بنانے ہیں ایسے کہ جو ہم آگے جائیں تو اگلی دنیا جو ہے، اگلا جان جو ہے وہ اچھا ہو سکے. مگر یہ سوچ، یہ خوف، یہ خطرہ کسی کے اندر نہیں ہے. وہ یہاں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں مال بناؤ، اپنا نام کماؤ اور بڑی بڑی لگژری زندگی، بڑی گاڑیاں اور بڑی لگژری زندگی گزاریں. کیونکہ ایک دن جہاں سے جانا ہے تو ہم نے اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے. جو ہمارے محلے کے اندر موجود ہیں، جو ہمارے شہر کے اندر موجود ہیں، جو ہمارے ملک کے اندر تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچے موجود ہیں، اس کے ساتھ جو معذور بچے موجود ہیں، ان کے لیے آپ اور ہم سے پوچھ ہونی ہے. کیونکہ یہ آپ کی اور ہماری مدد اور آس کے منتظر ہیں کہ ہم ان کی داد رسی کے لیے کوئی کردار ادا کریں. ٹی بی سینٹر تو پاکستان کے اندر بن گئے جگہ جگہ، ہر ڈسٹرکٹ اسپتال میں اس کی اویئرنیس اور پریونشن کے لیے کام ہو رہا ہے. ابھی المیہ یہ ہے کہ ہمارے ایمرجنسی بنیادوں پر تھیلیسیمیا کے اوپر کام نہ کیا گیا تو آنے والے وقت میں خطرناک نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوں گے. اور اس میں کیونکہ اس وقت 2 کروڑ تھیلیسیمیا مائنر ملک کے اندر موجود ہوں تو وہاں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہاں کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ جو ایمیٹالوجی کی فیلڈ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، اس میں اچھے ڈاکٹرز حضرات بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو صرف اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے صرف مال بنانا ہے. وہ مال بنانے والے جو ہے اپنے قبلے کو سیدھا کریں، کیونکہ اگلا جان جو ہے بڑا سخت ہے. اس میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بڑے اچھے پروفیسرز، ڈاکٹرز ہیں جو ان بچوں کی 24 آور خدمات کے ہمہ وقت انجام دیتے ہیں. اور ان کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچوں تک پہنچے. ایبٹ آباد کے اندر بھی ایسے ڈاکٹر عمار موجود ہیں جو کہ ان بچوں کی والنٹیئرلی خدمت کر رہے ہیں. مگر ان کے ہاتھ پاؤں کو بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان بچوں کی خدمت سے وہ دور رہیں. نہیں، کیونکہ یہ ہمارے انتظامی ادارے، چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے ادارے اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے. اگر دیکھا جائے تو سرکاری افسران کے بچے بھی تھیلیسیمیا میجر ہیں، سیولین کے بھی ہیں، ایک مزدور کا بھی ہے، ایک تاجر کا بھی ہے. ہر مکتبہ فکر کے افراد کے بچے موجود ہیں. سب سے زیادہ یہ بیماری اس وجہ سے لگ جاتی ہے کہ ہم بے جا فیملیوں کے اندر، خاندانوں میں بے جا شادیوں کا ہونا، اور اس کے بعد جس جگہ یہ خاندانوں میں زیادہ اکثریتی شادیاں ہوتی ہیں وہاں پر زیادہ یہ کیسز ہیں. اور دوسرا یہ جنب برادری اور یہ تعلقوں سے ہم نے بالا تر ہو کر سوچنا ہوگا اور اس مرض کے خاتمے کے لیے عملی طور پر کام کرنا ہوگا. ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو اس حوالے سے ایکٹیولی کردار ادا کرنا ہوگا. ہاسپٹل کی جو انتظامیہ ہے اس کو کردار ادا کرنا ہوگا. ان بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے، ان بچوں کی زندگی کو آسان اور سہل بنانے کے لیے جو تھیلیسیمیا میجر پیدا ہو چکے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ اسپتال کے اندر ایک تھیلیسیمیا کا وارڈ جو ہے ان بچوں کے لیے مختص ہونا چاہیے. وہاں پر ایمیٹالوجسٹ ڈاکٹر جو ان سے متعلق ہے، جو بلڈ کی فیلڈ سے متعلق ہے، وہ ایمیٹالوجسٹ ہر ہاسپٹل کے اندر ایک تعینات ہونا چاہیے تاکہ وہ ان بچوں کی آئرن اور چلیشن کے حوالے سے اور اس کو بلڈ کے حوالے سے، اور کیونکہ جس وقت ان کو بلڈ لگتا ہے ان بچوں کو، ان کو پاکستان کے اندر ہول بلڈ لگایا جاتا ہے. ہول بلڈ جس وقت لگتا ہے اس کے اندر ان بچوں کے جسم کے اندر آئرن زیادہ چلی جاتی ہے، جس میں ان بچوں کی جسمانی خد و خال چینج ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آئرن کنٹرول کرنے کی جو ادویات لی جاتی ہیں وہ بھی انتہائی کاسٹلی ہیں، وہ ان بچوں کی استطاعت سے باہر ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے سیپریٹر ہو تاکہ 3 جو پروڈکٹ ہیں بلڈ کی، ان کو کیونکہ ریڈ سیل لگنے ہوتے ہیں، وائٹلیس، پلیٹلیس اور پلازما جو وہ دوسرے گائنی کے، ہارٹ کے اور کینسر کے پیشنٹ کو لگایا جا سکتا ہے. اس میں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ عالمی ہے، یہ سیپریٹر نہ ہونے کی وجہ سے، ہول بلڈ لگنے کی وجہ سے ان بچوں کی زندگی انتہائی کرب کے اندر ہے. موجودہ وقت میں ان بچوں کو خون کی اشد ضرورت ہے. آج جس بچی کی کال پر طارق تنولی صاحب نے اپنا بلڈ دیا، اس کے ساتھ 3-4 دوستوں نے اسی وقت وہیں اس حال میں اپنا بلڈ دیا. ان کو سلام ہے، ان کی عظمت کو سلام ہے کہ انہوں نے ان بچوں کی آس اور امید بنے. اور اس طریقے سے آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور ذمہ داران تک پہنچائیں اور ان بچوں کی خدمت کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ اس کا اجر کسی انسان کے اوپر نہیں ہے، اس کا اجر دینا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے دینا ہے، اور یہ ضرور آپ کو ملے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ پروگرام سٹارٹ ہوا، بچے جس وقت آئے، ان کے ساتھ غریب، یتیم اور نادار، بعض ایسے گھرانے بھی تھے جس میں 3 یا 4 تھیلیسیمیا میجر کے بچے تھے، اس میں ایسے بچیاں بھی تھیں جو BS کی اسٹوڈنٹ تھیں، اس میں ایسے بچے بھی تھے جو آرٹ اور فن خطاطی سے بڑا ان کا ایک جو بندہ جس وقت ان کی چیزیں دیکھتا ہے بنی ہوئی تو وہ ایک شاہکار تھا۔ اللہ پاک نے ان بچوں کو خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے، مگر ان کو سیو کرنے کے لیے، ان کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے آپ اور مجھے آگے آنا ہوگا، اور ہماری سرکاری اداروں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس کے لیے پازیٹیو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسپتالوں کے اندر جو بیت المال کی ادویات کو غائب کر کے دوسری ادویات دینے والوں کے اوپر بھی نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ ہماری ایوب میڈیکل کمپلیکس میں اس کا بہت بڑا المیہ ہے۔ اس میں جو کمپنی کی ادویات آتی ہیں وہ دو ادویات نہیں مل رہی، وہ ایکسچینج میں ان کو ملتی ہیں، ان کو چوری کے اوپر لگایا جاتا ہے، وہ کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا جہاں ایبٹ آباد میں ہی نہیں ملک بھر کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ انصاف صحت کارڈ جو ہے اس کے اندر ان بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان بچوں کو وہاں سے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے، یہ صرف ایک مال بناؤ سکیم کے تحت اپنا کام جو کر رہے ہیں۔ خان صاحب تو کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک بندہ اسٹیٹ کے اندر اگر اچھا ہے تو باقی وہ نیچے فوج بھی اچھی ہو تو وہ فتح تب ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ اچھا ہے تو باقی لوگ جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹوں کے اندر کام کرنے والے کام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو مسائل اس لیے بنیں گے، جیسا کہ اب ان بچوں کو سب سے زیادہ خون کی قلت کا سامنا ہے۔ اس لیے پاکستان کی پوری قوم کو آگے آنا ہوگا، اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر، اپنے اپنے تھیلیسیمیا سینٹر کے اندر جا کر ان بچوں کو والنٹیئر بلڈ دیں، اور ان کے چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے مختلف تھیلیسیمیا سینٹروں کا وزٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھیلیسیمیا سینٹر جس نام سے بنے ہوئے ہیں ان کی باقاعدہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے، ان کا آڈٹ ہونا چاہیے، اور اچھے طریقے سے، کیونکہ ان بچوں کے نام پر آنے والا پیسہ ان بچوں تک پہنچنا چاہیے، اس کے اوپر صرف ان بچوں کا حق ہے، کسی اور دوسرے انسان کا حق نہیں ہے۔ کس وجہ سے کہ ان بچوں کے نام کے اوپر جو مال بنا رہے ہیں، خدا کے لیے آپ ان بچوں کے نام کے اوپر کچھ ایسا نہ کریں، صرف جو بھی کریں ان بچوں کی مدد کے لیے کریں۔ اور ذاتی طور پر مخیر حضرات سے بھی میری یہ اپیل ہے، اس ویڈیو کے توسط سے، اس ویڈیو پیغام کے توسط سے آج جو میں نے حالات دیکھے ہیں وہ انتہائی کرب اور تلخ حالات تھے، وہ کیونکہ آپ اس ویڈیو میں بیک گراؤنڈ میں وہ ساری فوٹیج دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر شہزاد اقبال صاحب نے ان بچوں کو چیک کیا، تقریباً 50 سے زائد بچے تھے جن کو وہ چیک کیا گیا، ان کو دیگر جو مسائل تھے اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی۔ اس کے ساتھ آخر میں ان بچوں کو گفٹ تقسیم کیے گئے جس میں کافی تعداد میں بچے خوش نظر آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ آخر میں ایک بلڈ کیمپ کا انتظام کیا گیا جس میں سفیر تھیلیسیمیا طارق خان تنولی نے بلڈ دیا، شاہ ارون خان، دلدار احمد ستی اور دیگر دوستوں نے وہاں موقع پر جو ہے بلڈ دیا ان بچوں کے لیے، کیونکہ وہاں 3 بچے ایسے تھے جن کو بلڈ فوری لگنا تھا، ان کے گروپ بھی میچ کر رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے فوری طور پر وہ بلڈ ان کو دیا تاکہ وہ ریلیف مل سکے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا، یہ ویڈیو لمبی بھی ہو رہی ہے مگر اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایوان اقتدار تک اس کو پہنچائیں، اور ذمہ دار ادارے ہیں ان کو خواب خرگوش سے جگائیں تاکہ وہ جاگے ان بچوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور سب سے زیادہ جو کریڈٹ اس کا جاتا ہے سیو لائف تھیلیسیمیا چلڈرن پاکستان کی انتظامیہ اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد اقبال کو جاتا ہے، جنہوں نے آج ایک عام پیش رفت کی ہے کہ ہر مہینے میں ایک کیمپ کریں گے جس میں ان بچوں کو چیک کیا جائے گا، اور دوسرا ان کی کلینک کے اوپر 24 آور جس وقت بھی یہ بچے آئیں گے کسی قطار میں یا کسی انتظار میں نہیں ہوں گے، انہیں فوری طور پر ریلیف بھی دیا جائے گا اور انہیں فوری چیک بھی کیا جائے گا، اور انہیں ادویات بھی جو ہیں جو پاسبل ان کے پاس دستیاب ہوئیں وہ بھی فراہم کی جائیں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور اس میں مزید آپ اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور دوسرا اس کو زیادہ اس لیے کہ صدقہ سمجھ کر اس ویڈیو کو پھیلائیں۔ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ انتہائی ضروری ہے، ورنہ آپ 25-30 سال تک کے لیے اپنے آپ کو ایک کرب اور اذیت والی زندگی میں خود مبتلا کر دیں گے۔